آج 8 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت 7 بار لازمی پڑھ لینا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہو، آج موقع مل رہا ہے۔ صرف ایک لاڈلی سورت پڑھنے کی دیر ہے، 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آج ہر گھر میں پیسے کی لڑائی ہے، ہر مسئلہ پیسے سے شروع ہوتا ہے، پیسے پر ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی پیسے کی وجہ سے، کاروبار میں لڑائی پیسے کی وجہ سے، بہن بھائیوں میں ناچاکیاں پیسے کی وجہ سے، غربت تنگ دستی پیسے کی وجہ سے۔ آج اس پیسے سے جان چھڑانے کا، رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جب آپ اس لاڈلی تسبیح کو، جب آپ 8 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو صرف 7 بار پڑھ لیں گے، اللہ اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کے پیسے کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جب تمام فساد ہی پیسے کا ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ تمام کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو پھر جعلی پیروں فقیروں، لوگوں کی ٹھوکریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ اس رب سے مانگا جائے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آج اس رب کی لاڈلی صورت آپ کے حوالے پیش کروں گا، جسے 7 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق بھی مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کا وظیفہ میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج یہ وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، بتائے گئی ترتیب سے پڑھیں۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اس لاڈلی تسبیح کو 7 بار پڑھو اور منگتے بن کر بیٹھو، حضور کے غلام بن کر بیٹھو۔ اللہ فرماتا ہے سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اللہ کی اس صورت کو پڑھے تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ پھر یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے، یہ موقع آج کے دن مل رہا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 8 ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے، اس کو آج کے دن ہی کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنی منمانی سے کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا مطلب ہے کہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آج ہی آپ کو آپ کے نتیجہ بھی مل جائے گا۔ وہ بہنیں جو کہتی ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ ایک ہاتھ سے مکمل ہوگا، دوسرے ہاتھ میں فرشتے آپ کی کامیابی لے کر کھڑے ہوں گے۔ لیکن جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، وظیفے کو سمجھ کر کرے گا، اللہ اس کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا، اس کی تمام تنگ دستیاں بھی دور فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی بے گھر بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان ہر کسی کی خواہش ہے، اور آج کے اس مشکل وقت میں جب گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، کرایہ کیسے دیا جاتا ہے؟ آج اللہ سے اپنا ذاتی مکان مانگ لو، اللہ دے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی آمد پر خوشیاں بانٹتا ہوں۔ اپنے پیارے حبیب کی آمد کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیتا ہوں، یعنی اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس مہینے میں اللہ سے اپنی من چاہی مرادیں پوری کروا لی جائیں، اس مہینے میں حضور سے محبت کا صلہ لے لیا جائے۔ آج غلاموں کے لیے، آج حضور کو ماننے والوں کے لیے وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ دنیا کی ہر شے عطا فرمائے گا۔ یہ ربیع الاول کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، لیکن اب میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اب آپ نے ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا،
پہلے ہی ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک گزر چکا ہے، آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اگر آج بھی اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ کیا آپ اس مشکل وقت میں ایک اور سال پچھتانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مزید ایک اور سال در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے طعنے سننا چاہتے ہیں؟ تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، نہ ہی لوگوں کے طعنے سننا پڑے، تو آج ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی اس لاڈلی صورت کو 7 بار پڑھیے گا۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کا تعلق ہے، جب ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرا جمعۃ المبارک آ جائے تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ صبح فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جتنا مانگو گے اللہ اس سے 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی اس وظیفے کی برکت سے نیک جائز حاجت پوری فرمائے۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعہ کا دن ویسے ہی قبولیت کا دن ہے، گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ کو منانے کا دن ہے، اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 12 کی نسبت سے 12 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان لاکھوں میں کون اللہ کا نیک ولی، اللہ کا بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک حاجت پوری ہو جائے، جائز مرادیں پوری ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جہاں 30 بندوں کا اجتماع ہو جائے وہاں اللہ کا ایک ولی موجود ہوتا ہے، اور یہاں تو لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے دوست ہوں گے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اللہ والو، اب آپ نے توجہ کے ساتھ عمل کو سننا ہے۔ اب ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر اب آپ نے وظیفے کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنا ہے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ وظیفے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو ویڈیو مکمل دیکھتا ہے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے۔ 8 ربیع الاول دوسرا جمعۃ المبارک پورا دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے مقاصد کی نیت کرے۔ گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، بے اولادی سے نجات کے لیے، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے، جس کی جو بھی مراد ہے نیت کرو گے تو ہر شے مل کر رہے گی۔ اس لیے آج اللہ کریم سے
اپنی اوقات نہیں اللہ کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ ایک تو جمعہ کا دن ربیع الاول کا مہینہ ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار طاؤس تسمیہ پڑھنے سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، تمام شیطانی اثرات آپ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اسے بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ اسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے جو اللہ کے حبیب نے پڑھا، جو صحابہ اکرام نے پڑھا، پیغمبروں و رسولوں نے پڑھا۔ اللہ کے حبیب جو کہ اللہ کے چاہنے والوں میں سے ہیں، پاک ہیں، مطہر ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ ہستی بھی استغفار کرتی ہے۔ پھر میں اور آپ تو گناہوں کے پتلے ہیں، جس کے لیے اللہ نے زمین، آسمان، چرند پرند، حشرات، جنت بنا رکھی ہے، وہ حبیب بھی استغفار کرتا ہے۔ جس پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ ہستی بھی استغفار کرتی ہے۔ پھر میں اور آپ تو گناہوں کے پتلے ہیں۔ اس لیے آج آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی من چاہی مرادوں کو پورا کرنا ہے، اپنی پسند کے مطابق نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے ہیں، تو آپ کو استغفار پڑھنا پڑے گا۔ رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی پڑے گی، اللہ سے گناہوں کی زنجیر سے جان چھڑانا پڑے گی۔ استغفار جو پڑھنا ہے، آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بڑے والا استغفار پڑھیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوبارہ سنیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ نے اس استغفار کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں رب کی قسم کھا رہا ہوں، توجہ کریں، یہ استغفار آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ رب اتنا بخشنے والا ہے، وہ رب اتنا رحمان ہے کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، اور وہ سچی توبہ کرنے والا ہو، اللہ تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک توبہ پر سمندر کی جاگ جتنے، ریت کے ذروں جتنے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ اور آج اس بخشش کا وہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد بندہ ڈائریکٹ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ آج آپ نے اس استغفار کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے، دل ہی دل میں اپنے گناہوں کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ مولا میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا، آئندہ گناہوں سے بچوں گا، آئندہ نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرتے جائیں، زبان پر استغفار کا ذکر کرتے جائیں۔ صرف 11 بار یہ استغفار پڑھنے سے تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، 4 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، 5 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران
دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ دونوں کندھوں پر نیکی اور بدی کے فرشتے موجود ہیں۔ ایک کندھے پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک کندھے پر بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ کو پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، جب نیکی اور بدی کا فرشتہ اللہ کے حضور آپ کے نام اعمال کو پیش کرتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ آج اس بندے نے کیا پڑھا، کیا کیا، تو فرشتے اللہ کے حضور استغفار کا ذکر پیش کرتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے توبہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی توبہ قبول کی۔ اے فرشتوں گواہی دینا کہ میں نے اس بندے کی بخشش کو قبول کیا اور یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ گھر مانگتا ہے گھر دے دو، گاڑی مانگتا ہے گاڑی دے دو، نوکری، شادی، خزانے بھی مانگتا ہے تو دے دو۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والی کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو بھی 11 بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ندامت کے ساتھ ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، دل ہی دل میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد اب اللہ کی لاڈلی سورت کو پڑھنا ہے۔ اب استغفار کے بعد اللہ راضی ہے، اللہ سے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کروا لی ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنی گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ اب صرف اللہ کی ایک لاڈلی صورت پڑھنی ہے جسے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس صورت کو شفا بھی کہا جاتا ہے، جادو جنات کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے، رکاوٹ و بندشوں کا توڑ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا شکر بھی کہا جاتا ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی کہا جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ بے حد مجرب، بے حد طاقتور سورت مبارکہ ہے، اسے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ کتاب جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اس کتاب کا آغاز اللہ نے سورہ فاتحہ سے کیا۔ خدا را اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو دفن کر کے ایک ایسی زندگی کو جینا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانا نہ پڑے، تو ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن استغفار کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ کی اس لاڈلی صورت کو 7 بار پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور پانی کا گلاس خود پی لیں، بیمار کو پلا دیں، نافرمان ضدی اولاد کو پلا دیں، بگڑے ہوئے شوہر کو پلا دیں، تمام کے تمام افراد تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھیں اور یہ دم کیا پانی پلا دیں، انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اب سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔
سورہ فاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کا خاص اور شرطی عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہیں۔ اور اگر اس عمل کو کوئی فقیر سڑک پر بیٹھا بیکاری جس کے پاس نہ گھر ہے نہ گاڑی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ دنیا جہاں کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا۔ اللہ غیب سے اسباب پیدا کرے گا۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، نیت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنی ہے 3 بار۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیر کر 2 رکعت نفل مکمل ہوتے ہی آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ 2 رکعت نفل مکمل کرتے ہی سلام پھیریں اور سجدے کی حالت میں چلے جائیں، اور سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، رو رو کر مانگیں۔ اللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا قبول فرما دے گا، ہر حاجت کو پوری فرما دے گا۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جولیاں بھر دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ربیع الاول کی 8 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ ربیع الاول کے مہینے میں، سرکار کی آمد کے مہینے میں اللہ کے قریب جا کر بچوں کی طرح ضد کر کے مانگا جائے۔ انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، قرض سے نجات، بے اولادی کا خاتمہ، جو مانگو گے اللہ جولیاں بھر کر اٹھائے گا۔ اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، اور جہاں تک آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیں، آپ کے جسم سے بیماری ریشے سے نکل جائے گی۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے، اور اللہ سے جتنا ہو سکے مانگے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد لازمی لکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کریں، آپ کو فوری طور پر جواب دے دیا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔